الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب الفساد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مسلمان معاشرے میں ہر فرد کو الفت و محبت کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، حسن اخلاق کے ذریعے، ایثار کے ذریعے دوسرے بندے کو خوشیاں پہنچانی ہوتی ہیں، لیکن ہم آج کل اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں جھگڑا اور فساد ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں اس مشکل عنوان پر بات کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو اب تک ہم یہ بات ڈسکس کر چکے کہ بچوں کے آپس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، بڑوں کے آپس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے سسرال کے جھگڑے۔ یہ اتنا ایک کمپلیکس عنوان ہے کہ رسی کی ڈور کا سرا پکڑنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ ملٹیپل فیکٹر اس میں انوالو ہوتے ہیں، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سسرال کے اندر ایک کھینچا تانی کا ماحول ہوتا ہے۔ ساس سے پوچھو تو وہ اپنی جگہ سچی، بہو سے پوچھو اپنی جگہ سچی، نندوں سے پوچھو تو وہ اپنی جگہ سچی، سچی بھی سب ہوتی ہیں اور پریشان بھی سب ہوتی ہیں۔ تو آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے کہ یہ گھر کے اندر ٹینشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اختیارات کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، گھر پرسکون ماحول کی بجائے دنگا اور فساد کا ماحول نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہر لڑکی کو ذہن میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ میرا اصلی گھر سسرال ہے۔ بیٹی ہمیشہ پرائے گھر کی امانت ہوتی ہے۔ ماں باپ گو اسے پالتے ہیں، لیکن بالآخر اس نے دوسرے کا گھر جا کر بسانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچی کے ذہن میں شروع سے یہ بات ڈالنی چاہیے کہ اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا۔ جب بچی شروع سے ہی گھر بسانے کی نیت لے کر جائے گی تو وہ اس گھر میں موجود جو پہلی خواتین ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رکھے گی اور محبت پیار کے ساتھ رہے گی۔ گھر میں پہلے سے موجود خواتین کو بھی چاہیے
کہ وہ اس نئی آنے والی بچی کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھیں. کتنی قربانی کر کے آئی، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، میکے میں جہاں رہتی تھی وہاں اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اگر اس نے قربانی کی اور اپنے خاوند کی خاطر یہاں آ گئی تو اس قربانی کی بھی تو آخر کوئی ویلیو ہوتی ہے. تو اگر سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو ان جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. عام طور پر جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے اور بچی کو ایک آباد گھر کے اندر آنا پڑتا ہے. یہ اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہاں آ کر اب اس کو ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوتا ہے. اب ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ جھگڑوں کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں تاکہ ان وجوہات کو ختم کیا جا سکے. تو سب سے پہلے ساس کی طرف جھگڑوں کے اسباب. ساس کی طرف سے جھگڑوں کے اسباب میں سے پہلا سبب بدگمانی ہوتا ہے کہ ساس کے دل میں ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے کہ یہ آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کے دل پر قبضہ نہ کر لے اور اس کو لے کر کہیں مجھ سے دور نہ چلی جائے. لہذا جب وہ دیکھتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایسے حربے استعمال کرنا شروع کرتی ہے کہ میاں بیوی کی محبت زیادہ پکی نہ ہو. چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے بارے میں شکایتیں لگانا شروع کر دیتی ہے. اس بڑھتی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. ذہن میں اس کے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی نے میرے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لیا تو یہ مجھے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دے گی. لہذا محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہو کے آنے سے پہلے ساس اپنے گھر میں آل ان آل ہوتی ہے. اس کا حکم چلتا ہے، وہ گھر کی ماں ہے، بڑی ہے. جب بہو آتی ہے تو ساس اپنی اس حکومت کے اندر کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی. لہذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ آنے والی لڑکی میری باندی بن کر رہے، خامن کی بجائے میرے اشاروں پر چلے، جو میں چاہوں اس گھر میں وہی ہو. اب بیوی اپنے خامن کے لیے تو ہر قربانی کر لیتی ہے، لیکن بے جا دوسرے بندے کا اس کی پرسنل لائف کے اندر اتنا دخل انداز ہونا یہ اس کو بھی برا لگتا ہے. چنانچہ یہ آپس میں جھگڑے کی دوسری وجہ بنتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا جو کمائی کر رہا ہے وہ ساری کی ساری میری ہے. بہو یہ سمجھتی ہے کہ میرے میاں کی کمائی ہے، اس میں میرا بھی حق ہے. چنانچہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا پیدا ہونے کی تیسری وجہ ہوتی ہے. پھر چوتھی وجہ
بعض اوقات ساس کے دل میں یہ ڈر اور خطرہ بھی رہتا ہے کہ یہ بہو کہیں ہمارے گھر کی چیزیں اور پیسے اپنے میکے نہ بھیجے، اپنی بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو نہ بھیجے۔ چنانچہ اس پر بھی وہ شک کی نظر سے اس کو دیکھتی رہتی ہے، اور کئی مرتبہ اس تلخی اور آپس کی رنجش کی بنیادی وجہ ساس کی تلخ مزاجی اور بڑھاپا۔ وہ اپنی جوانی کی زندگی گزار چکی ہوتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ یہ آنے والی بچی نوجوان ہے، اس کو اپنے میاں کے ساتھ ابتدائی طور پر زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو شادی کے دنوں میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ماں سمجھتی ہے کہ مجھے تو اگنور ہی کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں اگنور کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ کئی مرتبہ ساس اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تم پہلے رات کو میرے پاس آ کر بیٹھا کرو، اور پھر رات کو دیر سے اسے اپنے کمرے میں سونے کے لیے بھیجتی ہے، اور صبح بھی بہت جلدی اپنی بہو کو ناشتے بنانے کے نام پر اپنے کمرے سے بلا لیتی ہے۔ یہ جو میاں بیوی کی زندگی میں ایک دخل اندازی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی آپس میں ٹینشن کا سبب بنتی ہے۔ بعض گھروں میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ساس کی حکومت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر بہو کو کوئی چیز کھانی اور پینی ہے تو فریج کا دروازہ کھولنے سے پہلے ساس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب اگر آنے والی کسی بچی کو اس طرح محکوم بنا دیا جائے کہ فریج میں کھانے پینے کی چیزوں کو لینے میں بھی اس کا اختیار نہیں، تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے تو پھر اور کیا ہوگا؟ یہ وہ وجوہات ہیں عام طور پر جو ساس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نندوں کی طرف سے بھی اس لڑائی جھگڑے کے اسباب ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھابھی کے آنے سے پہلے نندیں اپنے گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزارتی ہیں۔ کوئی اونچ نیچ کر بھی لیں تو ماں ہے، باپ ہے اور بھائی ہے، سب اس کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اس کے عیبوں کے اوپر سب کے سب پردہ ڈالتے ہیں۔ اب جب گھر میں ایک جیتا جاگتا انسان اور آ جاتا ہے تو نندیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہماری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہم کس سے فون پہ بات کر رہی ہیں، کس کا فون ہمیں آ رہا ہے، ہم کس وقت کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نگران آنکھ آ گئی ہے، ایک ویڈیو کیمرہ ہمارے اوپر فٹ ہو چکا ہے، لہذا وہ اپنی آزادی کے اندر اس کو ایک پابندی سمجھتی ہیں۔ چنانچہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اپنی بھابھی کو اپنے دباؤ میں رکھیں، تاکہ یہ بھابھی ہماری کوئی بات دیکھے بھی صحیح تو اپنی زبان کو بند رکھے، یہ باہر ہماری کوتاہیوں کو کہیں بتا نہ دے۔ لہذا نند تین کام کرتی ہے، ماں کو بھڑکاتی ہے، بھائی کو بیوی کے خلاف اکساتی ہے، اور اپنی بھابھی کو دباتی ہے۔ ایک وقت میں وہ تین کام کر رہی ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان
غلط فہمیاں پیدا ہونے کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے. ایسی بات کر دیتی ہے کہ خامد خامخواہ بیوی سے ناراض ہوتا ہے. ایسی بات کر دیتی ہے کہ خامخواہ اس آنے والی بچی کو بڑی محفل کے اندر شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اس کی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کے پیش کر دیتی ہے. تو گویا ماں بیٹی کا یہ تعاون ایک محاذ بن جاتا ہے اس بہو کے خلاف، اور بہو کو یوں نظر آتا ہے کہ اب میری نجات اس گھر سے باہر جانے میں ہے. چنانچہ وہ اپنے خامن سے کہنا شروع کر دیتی ہے، یا تو مجھے الگ گھر لے کے دو یا پھر مجھے میکے چھوڑ کے آؤ. اب خامن درمیان میں سینڈوچ بن جاتا ہے. ایک طرف ماں اور بہن اور دوسری طرف بیوی. جب بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ محبت کرنے والی ہے، نیک نوازی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، گھر بسانا بھی چاہتی ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں تو مجھے محبتیں بھی دیتی ہے، تو خامن کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھ سکتا ہوں اسے رکھوں. مگر دوسری طرف سے اس کو ماں اور بہن مل کر اس کی بیوی کے بارے میں عجیب و غریب رپورٹیں دیتی ہیں. نہ اس کو پکانا آتا ہے، نہ گھر کی صفائی کرنی آتی ہے، پتہ نہیں ماں باپ نے اس کو کیسے پال کر بڑا کیا، کہاں سے یہ گنوار اٹھ کے آ گئی، نہ اسے اس بات کا پتہ نہ اس بات کا پتہ. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب بہو کی طرف سے جھگڑے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر جس نوجوان بچی کی شادی ہوتی ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ناتجربہ کار اور بھولی بھالی سی لڑکی ہوتی ہے. اس کو ازدواجی زندگی کے لڑائی جھگڑوں کا ذرا پتہ نہیں ہوتا. وہ ماں کی محبتوں میں پلی، باپ کی شفقتیں سمیٹی، بھائی کی محبت پائی. ان محبتوں کے ماحول سے نکل کر ایک نئے گھر کے اندر آتی ہے تو توقعات یہی رکھتی ہے کہ جو ماں محبتیں دیتی تھی وہ ساس دے گی، جو ابو دیتے تھے وہ مجھے سسر دیں گے، اور خاوند کے بارے میں وہ تصور رکھتی ہے کہ یہ تو ہے ہی میری زندگی کا ساتھی. تو اس کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں، مگر اس کو وہاں آ کر جو صورتحال نظر آتی ہے وہ کئی مرتبہ توقعات کے مطابق ہوتی ہے اور کئی مرتبہ توقعات کے خلاف ہوتی ہے. لہذا یہ ناتجربہ کار اور بھولی بھالی لڑکی نئے گھر میں آ کے بہت ساری غلطیاں کرتی ہے. کھانے پکانے میں اتنی مہارت نہیں ہوتی، مہمان نوازیوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے گھر میں پڑھنے پہ لگی رہتی ہے، اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، گھر کے کاموں میں اتنا تعاون نہیں کیا ہوتا. چنانچہ یہاں آ کے اس کے لیے سچویشن ٹف ہو جاتی ہے. اور پھر عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو یہاں پر کس طرح سے بچ بچا کے رکھنا ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھتی کہ خاموشی کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات کر دیتی ہے اور پھر اس کے ایک ایک لفظ کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور ایک لفظ کو پکڑ کر اس کے اوپر پوری داستان بنا دی جاتی ہے. پھر اس بہو کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میری شادی ہوئی، نکاح ہوا، میں بیٹی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہوں، میں اس گھر میں لونڈی بن کر تو نہیں آئی.
میں کہیں بھاگ کر تو نہیں آئی، تو وہ توقع کرتی ہے کہ اس گھر میں مجھے ایک ریسپیکٹ ملنی چاہیے. اور خاوند کے بارے میں اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ خاوند تو بس ایسا ہو کہ میری ہر بات پر آمین کہنے والا ہو. اس کے دل کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ادھر میری زبان سے بات نکلے اور خاوند اس پر یس کر دے. اور بعض اوقات اس بہو کے ذہن میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے، اور سہیلیوں نے اس کو مس گائیڈ بھی کیا ہوتا ہے، کہ اگر تم سسرال میں جا کر ایک بار دب گئی تو ساری عمر تمہیں دبا کے ہی رکھیں گے، لہذا وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ اپنے میکے میں ڈسکس کرتی ہے، کبھی بہن کے ساتھ، کبھی ماں کے ساتھ. اب ادھر بہن اور ماں اس کو مشورے دیتی ہیں، اور وہ یہاں پر ریموٹ کنٹرول کھلونے کی طرح کھیل کھیل رہی ہوتی ہے. یہ سب ناپسندیدہ سچویشن ہے. یوں لگتا ہے کہ ان تمام وجوہات کو سامنے رکھیں تو ہر انسان خود غرضی کی جنگ لڑ رہا ہے. لب لباب یہی نظر آتا ہے. ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، نظر یوں آتا ہے کہ گھر کا ہر فرد اپنی خود غرضی کی جنگ لڑ رہا ہے. ساس کو اپنے مفاد چاہیے، نند کو اپنے چاہیے، بہو کو اپنے چاہیے، اور اس وجہ سے اب گھر کے اندر لڑائی کی ایک سچویشن بنی ہوئی ہوتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنا، اس کی تعلیم دینے میں کمی رہ جاتی ہے. اب یہ ذمہ داری تو سسر کی بھی بنتی ہے کہ وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی سمجھتا ہے، بیٹی کو بھی سمجھتا ہے. آنے والی بچی کو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں اس کو چاہیے کہ باپ کی طرح اس بچی کو فل سپورٹ دے، اس کو بیک اپ دے. وہ بچی محسوس کرے کہ میرے سر کے اوپر کوئی سایہ ہے. وہ اپنے آپ کو ہوا میں لٹکتی محسوس نہ کرے کہ معلوم نہیں کس وقت مجھے ساس واپس اپنے گھر ہی بھیج دے گی. اب کئی مرتبہ سسر صاحب اپنی بیوی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اور کئی مرتبہ اپنے بزنس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. تو جب مرد کے پاس وقت نہ ہو اور گھر میں عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کوآپریٹ نہ کریں تو گھر کے اندر اگر لڑائیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے رہنے کی تعلیم کو عام کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے لوگ نماز روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں بلکہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں زیادہ جائیں گے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ایثار، رحم، محبت، ان ویلیوز کو گھر کے اندر بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئیے اب ان تمام اسباب کے علاج کیا ہے، تمام اسباب کا حل کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ساس گھر کی ماں ہے، بڑی ہے، اس کی عزت اور احترام ہے، بڑوں کو بڑا ہی بن کر رہنا چاہیے.
اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. تو ساس کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آنے والی بچی پلاسٹک کا بنا ہوا کھلونا نہیں، جیتا جاگتا انسان ہے. میں نے خود اسے پسند کیا، اپنے بیٹے کے لیے لے کر آئی، چل کے گئی تھی رشتہ مانگنے کے لیے. اب اگر یہ بچی آئی ہے تو یہ بھی انسان ہے، اس میں یقیناً خوبیاں بھی ہوں گی اور خامیاں بھی ہوں گی. تو مجھے جیسے اس کی خوبیوں کو قبول کرنا ہے، اس کی خامیوں کو بھی قبول کرنا ہے اور پیار محبت سے اس کی اصلاح کرنی ہے. جیسے اپنی بیٹی کے اندر خامیاں ہوتی ہیں تو ماں صبر کے ساتھ ان خامیوں کی اصلاح میں لگی رہتی ہے. تو پھر بہو کے لیے کیوں وہ سمجھتی ہے کہ ایک دن میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے؟ بہو بھی اس کی بیٹی ہی کی ہم عمر ہے، اس کی بیٹی ہی کی طرح ہے. جو رویہ ساس اپنی بیٹی کی طرف رکھتی ہے، اگر اپنی بہو کے ساتھ وہی رویہ رکھے تو گھر کے جھگڑے بالکل ہی ختم ہو جائیں. مصیبت یہاں ہوتی ہے کہ بیٹی وہی غلطی کرتی ہے تو ماں اس غلطی کو چھپاتی پھرتی ہے، اور اگر وہی غلطی بہو کر لیتی ہے تو ساس اس غلطی کو بتاتی پھرتی ہے. تو کچھ ابتدائی دنوں میں اس آنے والی بچی کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے. اور اس میں ایک غلطی ساس کی بھی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر اس نے جو بہو کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے تو فقط اس کی شکل کی خوبصورتی کو دیکھا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک ولیمے کے دن لڑکی کی خوبصورت شکل کو دیکھا جاتا ہے اور پھر باقی پوری زندگی اس لڑکی کی عقل کو دیکھا جاتا ہے. تو جو چیز پوری زندگی دیکھی جانی تھی اس پر توجہ نہیں دیتی اور بس شکل کی حور پری ڈھونڈ کے اپنے گھر لے کے آ جاتی ہیں. نہ تعلیم دیکھی نہ اس کے اخلاق دیکھے، تو اس وجہ سے پھر مصیبت پڑ جاتی ہے. تو ساس کی یہ ذمہ داری کہ وہ ابتدائی چند دنوں میں بہو کو گھر کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے موقع دے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے. نئی جگہ پر انسان بعض چیزوں کو اگنور کر جاتا ہے، بعض کاموں کو بھول جاتا ہے، تو اس قسم کی غلطیاں بہو سے ہونا کوئی نئی بات نہیں. لہذا اس کو چاہیے کہ ابتدائی چند دنوں میں غلطیاں بھی اگر بچی کرے تو اس سے درگزر سے کام لے، اور یہی سمجھے کہ ہاں چند دنوں کے بعد جب ذرا یہ گھر میں سیٹ ہو جائے گی تو میں اس بچی کو سمجھا لوں گی. گھر کے کام کاج میں بہو کو ہنسی خوشی ذمہ داری دے. مثال کے طور پہ کھانا پکانا ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ ہر روز ساس ہی سے سارا کچھ پوچھ کے ہی پکایا جائے گا. کبھی ساس یوں بھی کہہ دے کہ بیٹا اپنی مرضی کا کھانا پکا لو، تو بچی کو تھوڑا سا اختیار ملے، چوائس ملے تو بچی کا دل خوش ہوگا. تو یہ ذمہ داری ساس کی بنتی ہے کہ وہ آنے والی بچی کو ہنسی خوشی ذمہ داری سونپے، اور ساتھ یہ بھی سوچے کہ جب میں بہو بن کر آئی تھی اس وقت میرے جذبات کیا تھے. میں بھی تو ساس کے بارے میں یہی سوچتی تھی کہ ذرا ذمہ داری تو میرے اوپر ڈال کے دیکھیں نا، مجھے کام دے کے دیکھیں میں کیسے نہیں کام کرتی. میں بھی ہر بات پہ تنقید کو ناپسند کرتی تھی.
ذرا ذرا سی بات پہ نکتہ چینی سے میرا دم گھٹتا تھا. آج جب میں بہو بن گئی ہوں تو میں اپنی بہو کے ساس بن گئی ہوں تو میں اپنی بہو کے ساتھ وہی سلوک کیوں رکھوں؟ نیت اچھی رکھے. اللہ رب العزت نیت کی وجہ سے گھر کے ماحول کو ہمیشہ اچھا کر دیتے ہیں. ہر بات پہ بہو کو کاٹنے نہ دوڑے. اگر اس کے برے کام پہ تنقید کرتی ہے تو اس کے اچھے کام پہ تعریف بھی کیا کرے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ غلطی پہ اس کی مٹی پلید کر دی اور اچھے کام کو ایسے اگنور کیا جیسے اس نے کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کئی دفعہ بہن کی بیٹی لاتی ہیں، بھائی کی بیٹی لاتی ہیں، اتنی قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بچی گھر آتی ہے بس اس کے ساتھ جھگڑے والا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کسی دل جلے شاعر نے اس پر ایک شعر بنایا کہ جب تک بہو کنواری، یعنی جب تک منگنی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، جب تک بہو کنواری ساس گئی واری. جب تک بہو کنواری ساس گئی واری، بہو کا آیا ڈولا اور ساس کو لگا گولا. اپنی بھتیجی کو، اپنی بھانجی کو، اپنی قریبی سہیلی کی بیٹی کو لے کر آتی ہے اور جیسے ہی وہ بچی گھر میں آ کے قدم رکھتی ہے بس اس کی غلطیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہے. تو ساس کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر اپنے بڑے پن کا ثبوت دے اور اس بچی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہر ممکن اس کا تعاون کرے. اگر اپنی بیٹی بھی اس کی شکایت کرے تو بیٹی کو سمجھا بجھا لے، ڈانٹ ڈپٹ کر لے، مگر گھر کے اندر خواہ مخواہ ماحول کو پولیوٹ نہ ہونے دے. اب یہ تو ذمہ داری تھی ساس کی، بہو کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. چنانچہ آنے والی بچی کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے، اب اس نئے گھر میں اسے اپنی حیثیت منوانے کے لیے یقیناً محنت زیادہ کرنی پڑے گی. بہو ہمیشہ ایک موٹی سی بات یہ سوچے کہ ساس اگر میری دشمن ہوتی تو مجھے اپنے گھر میں لاتی ہی کیوں؟ جب اس نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا اور اپنے گھر بہو بنا کر لائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میری دشمن نہیں بلکہ میری محسنہ ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے. اتنا اچھا بیٹا، ذمہ دار، سمجھدار، اس کے لیے اس نے مجھے بیوی کے طور پر منتخب کیا. اگر وہ نہ کر دیتی تو یہ رشتہ نہ ہو سکتا. اگر یہ رشتہ ہوا ہے تو اس میں ساس کا میرے اوپر احسان ہے. تو جب بہو یہ ذہن لے کر آئے گی کہ ساس میری محسنہ ہے تو یقیناً وہ گھر میں آ کر اس ساس کو ساس نہیں سمجھے گی، اپنی ماں سمجھے گی. اور ماں کے سمجھنے سے ہی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. پھر اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بہو کو کہ میرے آنے سے پہلے یہ ہنستا بستا گھر تھا، ماں تھی، بیٹی تھی، بیٹا تھا، خاوند تھا، آپس میں محبت پیار سے رہ رہے تھے. اس بیٹے کو ماں نے محبتوں سے پالا، یہ ماں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچڈ تھا. اب میں اس گھر میں نئی آئی ہوں
تو مجھے اس بیٹے کو اپنی ماں سے الگ نہیں کرنا، مجھے اس بیٹے کو اپنی ماں سے دور نہیں کرنا۔ میرے خاوند کے لیے یہ جنت ہے، اس کے قدموں میں اللہ رب العزت نے میرے خاوند کے لیے جنت بنائی ہے، لہذا مجھے ہمیشہ ان کو ریسپیکٹ دینی ہے اور ان کی خدمت کو مجھے اپنے لیے سعادت سمجھنی ہے۔ جب بہو یہی سمجھے گی تو یقیناً وہ ماں بیٹے کی محبت کے اندر کیل نہیں ٹھونکے گی۔ بوڑھی ساس کو ستائے گی نہیں وہ۔ کئی جگہوں پر دیکھا ساس بوڑھی ہے، نند گھر میں نہیں، تو پھر بہو آتے ہی شیرنی بن جاتی ہے اور ساس کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کئی جگہوں پر ہمیں یہ خبر ملی کہ ساس کو اپنے وقت پہ کھانا بھی نہیں دیا جاتا، بس خاوند کو قابو کر لیتی ہیں اور اس کے بعد ساس کو ایک بڑھیا سمجھ کر کمرے کے کونے میں پڑی رہنے دیتی ہیں۔ یہ چیز انتہائی بری۔ شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا۔ آنے والی بہو یہ سوچے کہ اگر اس بوڑھی عورت کی میں خدمت کروں گی تو میں اپنے خاوند کو بھی راضی کروں گی، اپنے خدا کو بھی راضی کروں گی۔ اب اس کے لیے اپنی ساس کی خدمت کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ ایک کام بہو کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ گھر کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھے بھی صحیح تو خاوند کے سامنے ساس اور نند کی برائیاں نہ کرے۔ اس کو یہ نہ بتائے کہ آپ کو کیا پتا آپ کی بہن کیا ہے، کیا کرتی ہے۔ بھائی کے ذہن میں بہن کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات بٹھانا اور بہن کا تاثر خراب کرنا، اس کے صریح کسی گناہ کو اس طرح پیش کر دینا کہ بھائی کے دل سے بہن کی محبت ہی نکل جائے، شرعاً یہ بھی جائز نہیں۔ تو اگر یہ اس گھر کے اندر کوتاہیاں کوئی دیکھتی ہے تو بہو کو چاہیے یہ بھی دل بڑا کرے، نہ میکے میں بتائے نہ اپنے خاوند کو بتائے۔ تھوڑے ہی دنوں میں جب یہ گھر کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت اسے موقع دیں گے، یہ ماحول کو بھی اچھا بنا سکے گی اور یہ گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بھی پیدا کر لے گی۔ چنانچہ اس کو چاہیے کہ ابتدائی دنوں میں خاموش رہے، بس جو دیکھے اپنی زبان کو بند رکھے۔ یہ بات 100% سچی ہے کہ گونگی اور بہری بہو سے کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا۔ گونگی اور بہری بہو سے کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا، ہر ایک اپنے آپ کو پرامن سمجھتا ہے۔ تو اس بچی کو بھی چاہیے کہ ابتدائی چند دنوں میں گنگا بہرا بن کے گزار لے تاکہ دوسرے بندے اس کے قریب ہو سکیں۔ خاوند کو ہرگز یہ نہ کہے جی کہ مجھے الگ مکان چاہیے یا مجھے میکے چھوڑ کر آؤ۔ اپنی طرف سے کوشش تو یہی کرے کہ مجھے اس آباد گھر کو آباد رکھنا ہے۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، ایک بچے کی شادی ہوتی ہے، پھر دوسرے کی ہوتی ہے، پھر ایک بچے کا الگ گھر بنتا ہے، دوسرے کا الگ گھر بنتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں الگ گھر تو ہر ایک کا بننا ہی ہوتا ہے، اور نہیں تو ساس بوڑھی ہوتی ہے، جب وہ قبر کا کونا جا کر آباد کرتی ہے تو بہو کا ویسے ہی الگ گھر بن جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بہو کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہی سمجھے کہ جتنا خدمت کا مجھے اللہ نے موقع دیا
میں اس سعادت سے اپنے آپ کو کیوں محروم ہونے دوں؟ تو اس طرح گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ساس کی وجہ سے بہو تنگ ہوتی ہے یا نند کی وجہ سے، تو وہ شکایت لگاتی ہے اپنے خامند کو۔ خامند کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے، مگر یہ اپنے خامند کے ساتھ بھی الجھنا شروع کر دیتی ہے۔ خامند کے ساتھ جھگڑا کرنا بیوی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی غلطی بیوی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی کہ جو اس کا سایہ ہے، سپورٹ ہے، اس کی تقویت کا سبب ہے، اس کی عزت کا نگران اور باعث ہے، اسی بندے کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے۔ تو بہو کی کوتاہیوں میں سے یہ بھی کہ وجوہات ساس اور نند ہوتی ہیں، اور یہ منہ بسور کے روٹ کے اپنے خامند سے بیٹھ جاتی ہے۔ اب خامند ابتدائی شادی کے دنوں میں محبت پیار کے موڈ میں ہوتا ہے، اور بیوی صاحبہ نے شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو الٹا خامند کے دل میں بھی یہ اپنے لیے جگہ کم کر بیٹھتی ہیں۔ یہ غلطی بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر خامند اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارے اور اپنی ماں اور بہن یا باپ بہت ہی تھوڑا رہے، تو بہو کو چاہیے کہ اپنے خامند کو سمجھائے کہ اپنے ماں باپ کو اگنور کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر اس کا سگا بھائی اپنے ماں باپ کو اگنور کرتا تو اس کو کتنا برا لگتا۔ اب اس کا خامند اگر ماں باپ کو اگنور کر رہا ہے تو پھر اس کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی یہ بات سمجھائے کہ تاکہ وہ اس کا خامند اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی محبتیں رکھے جو شادی سے پہلے تھی۔ بہو کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اس گھر میں نئی آئی ہوں، اور ہر نئی چیز کو آزمایا اور پرکھا جاتا ہے۔ یہی بہو اپنے لیے سونے کا زیور خریدتی ہے تو کتنا پرکھتی ہے۔ تو گھر میں ایک نیا انسان آیا ہے تو ہر بندہ اس کو دیکھے گا نا کہ یہ کیسے بیٹھتا اٹھتا ہے، بولتا ہے، کیسے اس کی زندگی کے شب و روز ہیں۔ تو وہ اس بات کو سمجھے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں مجھے اس نظر سے دیکھا جائے گا، اور اگر کوئی بات گھر کے لوگ میرے بارے میں کر دیتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ بہو یہ سمجھتی ہے کہ خامند جو کما رہا ہے وہ تو بحیثیت بیوی سب میرا حق ہے، اب یہ ماں باپ اور بہنیں سب اس کے کندھوں پہ کیوں بوجھ پڑ گیا؟ تو اس بچے کے کندھوں پہ یہ بوجھ پہلے سے تھا، اب نہیں پڑا۔ یہ غلطی ہوتی ہے آنے والی بچی کی کہ وہ اپنے خامند کے ماں باپ اور بہن کو اس کے سر کا بوجھ سمجھے۔ یہ وہ رشتے ناتے ہیں جن کو نبھانا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد یہ تو نہیں ہو جاتا کہ ماں کو بندہ بھول جائے، بہن کو بھول جائے، باپ کو بھول جائے۔ تو بچی یہ غلطی کبھی بھی نہ کرے کہ اپنے گھر کے ان افراد کو اپنے خامند کے سر کا بوجھ سمجھے۔ پھر یہ بھی سمجھے کہ ساس عمر میں زیادہ ہے، اور جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے بندے کے اندر تنقید کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور چڑچڑا پن بھی زیادہ ہوتا ہے، لہذا اس چڑچڑا پن کو عمر کا تقاضا سمجھے۔ یہ بھی سوچے کہ گھر میں جب میں غلطی کرتی تھی تو کئی مرتبہ میری امی مجھے تھپڑ بھی لگا دیتی تھی تو میں برداشت کرتی تھی نا، تو اگر سگی ماں کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی تھی تو کیا ساس کا سمجھانا برداشت نہیں کر سکتی؟ ساس کے سمجھانے کے اوپر بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی
ایک کوتاہی ہوتی ہے، بلکہ بہو کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو ساس کے تجربے سے فائدہ اٹھائے اور اس سے مشورہ کر لیا کرے. یہ سوچے کہ اگر میں اپنی اس امی سے پوچھ کر مشورہ کر کے کام کروں گی تو یقیناً میں غلطیاں کم کروں گی. جب بغیر مشورے کے کام کرتی ہے تو کوتاہیاں زیادہ کرتی ہے. تو ساس کے مشورے سے کام کرنا چاہیے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کے تبصرے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ میں نے ایسے پکایا اور دسترخوان لگایا اور میری ساس نے ایسے کہا تو اچھا مجھے آج کے بعد ایسے نہیں کرنا. اور ایک بڑی غلطی کہ سسرال میں آ کر بہو ہمیشہ یہ سوچے کہ یہاں کی محفلوں میں میکے کے فضائل بیان کرنا شریعت نے فرض قرار نہیں دیا. یہ بھی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے کہ سسرال کے گھر میں کوئی بات دیکھی، امی ابو کے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا، ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا. بھئی ہوتا تھا تو اب آپ وہاں سے آ چکی، اب تو آپ کا یہ گھر ہے. تو بہو کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ وہ سسرال میں بیٹھ کر دن رات اپنے میکے کے فضائل بیان کرتی ہے جو لوگوں کے لیے پھر جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں. جو اس کا نصیب تھا یہ آ گئی، امیر گھر کی بیٹی تھی، اب جہاں آئی ہے یہ اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے. بہو کو چاہیے کہ ایسے مواقع تلاش کرے کہ جس سے یہ ساس کا دل خوش کر سکے. مثال کے طور پر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کی چیز لا کے دے دینا. فرض کرو انہوں نے دوائی لینی ہوتی ہے تو دوائی کے وقت کا خیال رکھنا اور موقع پہ ان کو دوائی دے دینا، موقع پہ کھانا دے دینا. یا ان کو وضو وغیرہ میں کوئی تکلیف ہے تو پانی گرم کر کے دے دینا، ہیلپ کر دینا. ایسے کاموں کا ہر وقت خیال رکھے کہ جن کو کرنے سے یہ اپنی ساس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے. جب یہ پازیٹو طریقے سے سوچے گی تو یقیناً وہ اس سے بیٹی سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگ جائے گی. تو ایسے موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے بہو کو کہ وہ اپنی ساس کا دل جیت سکے. اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کھینچا تانی کا ماحول ہو گیا اور یہ بہو جیت بھی گئی تو یہ یہی سمجھے کہ میں اپنی ماں کو ہرا چکی ہوں. جب بہو نے یہ ذہن میں رکھا نا کہ اس کھینچا تانی میں ساس کو ہرانے کا مطلب میں نے اپنی ماں کو ہرا دیا، تو پھر اس کی جو ہے عقل ٹھکانے رہے گی اور یہ اس کھینچا تانی کے ماحول کو نہیں بننے دے گی. نئے گھر میں آ کے لوگوں کے حالات کی ٹو میں لگا رہنا، تجسس میں رہنا، میری نند کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، کس کے فون آتے ہیں، کہیں اس کا تعلق تو نہیں، میری ساس کیا کرتی ہے، میرا سسر کیا کرتا ہے، ساس اور سسر کے درمیان جھگڑے تو نہیں. اس قسم کی ٹو میں آتے ہی لگ جانا یہ انتہائی برا کام ہوتا ہے. شرعاً بھی یہ حرام ہے. شریعت نے فرمایا ولا تجسسو، تم تجسس میں نہ پڑو، ٹو میں نہ. بہو کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے ہم اس پوائنٹ کو بیان کر رہے تھے کہ بہو کو چاہیے کہ ایسے مواقع تلاش کرے کہ وہ اپنی ساس کا دل خوش کر سکے.
بعض کام بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو پرسنل اٹینشن دی جائے تو دوسرے بندے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ساس کوئی میڈیسن استعمال کرتی ہے تو وقت کے اوپر اس کو میڈیسن دے دینا، احتیاطی کھانا کوئی کھاتی ہے تو وہ بنا کے دے دینا، وضو کا پانی گرم کر کے دے دینا، مصلی بچھا دینا۔ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے، لیکن جب بہو ان کاموں کو کرے گی تو وہ سمجھیں گی کہ یہ بہو نہیں بلکہ میرے گھر کی بیٹی ہے، تو یقیناً ساس کا رویہ بہو کے ساتھ ماں جیسا ہو جائے گا۔ یہ بہو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نئے گھر کے اندر جا کر ساس کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان دوسرے کا دل مو لیتا ہے، چنانچہ ایسی اپارچونٹیز کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو یہ میسج پہنچے کہ یہ بیٹی بن کر ان کی پرسنل خدمت کو بھی اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ساس اور بہو کی اس جنگ میں اگر بہو اپنی ساس کو ہرا بھی دے تو وہ یہی سمجھے کہ میں نے اپنی ماں کو ہرا دیا ہے۔ ایک بڑی غلطی جو عام طور پر کچھ بچیاں کرتی ہیں کہ نئے گھر میں جب جاتی ہیں تو وہاں رہنے والے لوگوں کے حالات کی ٹو میں لگ جاتی ہیں، نندیں کیا کیا کرتی ہیں، کیا کپڑے پہنتی ہیں، کہاں فون پہ بات کرتی ہیں، کہاں کہاں سے ان کو فون آتے ہیں، ان کے حالات کی ٹو میں لگ جانا، یا ساس اور سسر کے آپس کے درمیان کیا محبت ہے یا جھگڑے ہیں، اس ٹو میں لگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی ٹو میں نہ لگو، اس تلاش میں نہ لگو۔ اور کئی دفعہ یہ غلطی بھی دیکھی کہ اگر ان کو کچھ اونچ نیچ معلوم ہوتی ہے تو پھر اپنے میکے فون کر کے فوراً پیغام پہنچاتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ اپنی ناراضگی کا بدلہ اس طرح لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رنجش تھی نند سے، اب اس کے رشتے کی بات جو چلی تو جو رشتے والے آتے ہیں ان کی عورتوں کو فون کر کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہے تو بہت ہی نکھٹو ہے، بہت ہی کام چور ہے، بہت ہی ضدی ہے، اس کو تو کام ہی کرنا نہیں آتا، یا اس سے بھی بڑی بات کر دی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے کسی نہ کسی کے ساتھ افیئرز ہیں۔ اب اس قسم کی بات کر کے بہو کے نند کے مستقبل کو خراب کرنا اور بدلہ لینا، اس سے بڑی اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے۔ اگر بہو گھر میں رہ کر ایسے کام کرے گی تو یقیناً اپنا گھر برباد کرنے والی بات کرے گی۔ دوسروں کے حالات کی ٹو میں رہنا اور ان کے عیبوں کو کھولنا لوگوں کے سامنے، شریعت نے اس چیز کو منع کر دیا ہے۔ اور کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ بہو جب گھر میں آتی ہے تو یہ سمجھتی ہے میں تو بڑے بھائی کی بیوی ہوں، لہذا اب یہ میری نند جو ہے یہ تو میری خادمہ ہے، تو اس پہ روب چلاتی ہے۔ نند پہ روب چلانے سے پہلے اس کے دل کو جیتنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ کو اڑانا یہ عقل مندی نہیں ہوتی، اپنے کام سے کام رکھے۔
تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نویڑ تو. بس یہ ہر ایک کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھے اور اپنے خاوند کو پرسکون زندگی دے. بہو کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اپنی بیویوں سے سکون مل جائے. تو جو بیوی اپنے خاوند کو سکون دے ہی نہیں سکتی وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. تو اپنے میاں کو جھگڑوں میں الجھا لینا، ہر وقت اس کے سامنے یہی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جانا، یہ انتہائی نالائقی ہوتی ہے. بیوی کو چاہیے اپنے خاوند کو ایسا پرسکون ماحول دے کہ دفتر اور دکان پر بیٹھے ہوئے اس کا جی چاہے کہ میں ابھی اپنے گھر چلا جاؤں. یہ نہ ہو کہ وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ایک کے بعد دوسری فائل کھول رہا ہو اور لوگ بھی کام کرنے والے پریشان کہ آج صاحب گھر ہی نہیں جا رہے، اور کوئی پوچھے کہ جی گھر کیوں نہیں جاتے تو میاں بتائے کہ وہاں جا کے جو ہونے ہیں اس کا مجھے پتا ہے، میں چاہتا ہوں اور کچھ وقت یہاں گزر جائے تو زیادہ اچھا. تو گھر کے ماحول کو ایسے بھی نہیں بنانا چاہیے کہ خاوند گھر میں آ کر الٹا پریشان ہو جائے. پھر ایک غلطی یہ بھی کرتی ہیں کہ سسرال کے گھر میں جو خوشی اور غمی ہوتی ہے اس میں برابر کی شریک نہیں ہوتی، پیچھے پیچھے رہتی ہیں. تو جب ان کی خوشی اور غمی میں برابر کی شریک نہیں ہوں گی تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو آپ کے اوپر پھر خامخواہ اعتراض کا موقع ملے گا. چغل خوری سے بچے، خاوند کے سامنے اس کی ماں اور بہن کی چغلیاں کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ کام. چنانچہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ناانصافی کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو فالج زدہ شخص کی صورت میں قیامت کے دن کھڑا کریں گے. جو مخلوق سے سوال کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ایسا بنائیں گے کہ چہرے کے اوپر ہڈیاں ہوں گی، گوشت ہی نہیں ہوگا. دور سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنے والا، اللہ نے اس کے چہرے کے اس رعنائی کو ختم کر دیا. جو دنیا میں تکبر کے بول بولنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چیونٹی جیسا قد عطا کریں گے، اس لیے کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو مخلوق کے پاؤں میں مسل کر ان کو بتائیں گے کہ تمہارے تکبر کا ہم نے تمہیں یہ بدلہ دیا. جو لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے ہوں گے قیامت کے دن ان کی زبان اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، لٹکی ہوئی ہوگی. جو گناہوں بھری زندگی گزاریں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. جو شخص دوسروں کی غیبت کرتا ہوگا اس کے لمبے لمبے ناخن ہوں گے اور قیامت کے دن وہ اپنے چہرے کی خارش کر رہا ہوگا، اتنا کرے گا کہ گوشت کٹے گا اور ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی. اور جو شخص دوسروں کے ساتھ چغل خوری کا معاملہ کرتا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا کھڑا کریں گے کہ اس کے ایک کی جگہ دو چہرے ہوں گے. تو جیسا ہم دنیا میں کریں گے ویسا قیامت کے دن پائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت و سنت کے احکام کو سامنے رکھیں اور گھر کے اندر محبت سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اچھی بہو وہ ہوتی ہے کہ میکے والے بھی اس کی تعریف کریں، سسرال والے بھی اس کی تعریف کریں. بچی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری اسائنمنٹ ہے،
میں میکے میں ایسی زندگی گزاروں کہ جب میری شادی ہو تو میکے والوں کی، میری ماں بہن کی زبان سے میری تعریفوں کے پل بند رہے ہوں، اور جب میں سسرال میں جاؤں تو میں ایسے بن کے رہوں کہ میری ساس اور نند کی زبان سے میری تعریفیں ہو رہی ہوں۔ یہ بچی کی زندگی کی اسائنمنٹ ہوتی ہے۔ جب وہ یہ ذمہ داری لے کر جائے گی اور چاہے گی کہ میری تعریفیں ان کی زبان سے ہوں، تو یقیناً وہ ان کے ساتھ محبت پیار سے رہے گی۔ جھگڑے اور فساد کی بجائے گھروں کے اندر محبتیں ہوں گی، الفتیں ہوں گی، دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ یہ چھوٹا سا گھر انسان کی چھوٹی سی جنت بن جائے گی، اور اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کہ انسان نے دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزاری، محبتوں چاہتوں کی زندگی گزاری، اور اس کے بدلے اللہ نے اس کی آخرت کو بھی بنا دیا۔ لہذا سسرال کے جھگڑوں میں ساس ماں بن کر رہے، اور بہو یہ سوچے کہ اب جو محبت مجھے ساس سے مل سکتی ہے وہ محبت مجھے کسی اور سے نہیں مل سکتی۔ جب اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو گھر کے جھگڑے بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک گھر کا دروازہ دیکھا جو کھلا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ناراض ہو رہی تھی، اسے ڈانٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی تو نکھٹو ہے، ضدی ہے، کوئی کام نہیں کرتا، بالکل بات نہیں مانتا، کام چور بن گیا، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو اس گھر سے دفع ہو جا۔ یہ کہہ کے ماں نے جو اس کو دھکا دیا تو وہ بچہ دروازے سے باہر گرا۔ ماں نے غصے سے اپنے دروازے کو بند کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بچے کو ذرا دیکھنے لگا، وہ رو رہا تھا چونکہ اسے مار پڑی تھی، جھڑکیاں پڑی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے گلی کے ایک طرف کو جانا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا۔ جب وہ گلی کے موڑ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ سوچتا رہا، اور پھر اس نے واپس آنا شروع کیا، حتیٰ کہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر آ کر وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد والدہ نے کام کے لیے دروازہ کھولا تو بیٹا ابھی دروازے ہی پر موجود تھا۔ ماں کا غصہ کم نہیں ہوا تھا، اس نے پھر ڈانٹنا شروع کیا، جاتے کیوں نہیں، میرا دل جلایا ہے تم نے، کام بالکل نہیں کرتے۔ جب ماں نے پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنی شروع کر دی، بچے کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے گھر سے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں کسی کا نوکر بن کے رہ جاؤں گا، کوئی مجھے کھانا دے دے گا، لباس دے دے گا، رہنے کی جگہ دے دے گا۔ میں نے سوچا تھا میں بازار میں جا کر بھیک مانگ لیتا ہوں، مجھے یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اور امی میں گلی کے موڑ پہ بھی چلا گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے دل میں خیال آیا کہ مجھے کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے، رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی، لیکن امی جو پیار مجھے آپ دیتی ہیں، میں نے سوچا یہ پیار مجھے دنیا میں کوئی نہیں دے گا۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا ہوں۔ امی تو مجھے مارے بھی تو میں آپ کا بیٹا، گھر میں رکھے تو بھی آپ کا بیٹا۔ جب بچے نے یہ بات کی، ماں کی مامتا جوش میں آ گئی، اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، ماتھے کا بوسہ دیا، بیٹا تم اگر یہ سمجھتے ہو جو محبت تمہیں میں دے سکتی ہوں وہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، آؤ میرے گھر میں زندگی گزارو۔ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح انسان یہ سوچے کہ مجھے دوسرے یہ محبتیں دیں گے تو پھر ان کے دل میں بھی انسان کی قدر ہوتی ہے۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر بہو یہ سوچے کہ اس گھر کے اندر جہاں میں اپنے خاوند کے گھر آئی ہوں، جو محبتیں مجھے ساس دے سکتی ہے وہ محبتیں مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ جب اس طرح وہ گھر میں آ کر رہے گی تو یقیناً اس کو ماں سمجھے گی، اس کی خدمت کرے گی، اور پھر ساس بھی اس کو اپنی بیٹی سمجھے گی۔ اللہ رب العزت گھروں کے ان جھگڑوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور اس فساد کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما کر پرسکون زندگی نصیب فرمائے۔
تاکہ دنیا میں بھی ہم اللہ کے نیک بندے بن کر وقت گزار سکیں اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس جا کر ہم سرخرو ہو سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس بیان کے اندر جو باتیں کہی گئیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ساس نند کی ذمہ داریاں یاد کر لے، اسے یوں کرنا چاہیے تھا، اور نند ساس کی ذمہ داریاں یاد کر لے اور گھروں میں جا کے پھر جھگڑا شروع کر دیں، آپ یہ نہیں کرتی، آپ یہ نہیں کرتی۔ بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ ساس اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے، نند اپنی بہو اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے، نند اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرے۔ تمام خواتین اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ وہ کریں گی جو آپ کر سکتی ہیں، دیکھ لینا اللہ رب العزت پھر وہ کر دیں گے جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبتیں ڈال دیں گے، گھر کے جھگڑوں سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم اس مسلمان امت کو گھروں کے جھگڑوں کے عذاب سے محفوظ فرما کر ہمیں الفت و محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا سے پہلے ایک دو باتیں سن لیجئے۔ آنے والی رات 27 کی رات ہے، تو خواتین کی خدمت میں گزارش ہے اپنے گھروں میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں وقت گزاریں۔ نوجوان بچیاں بھی اس رات کو غنیمت سمجھیں، اللہ رب العزت سے جی بھر کے دعائیں مانگیں۔ اپنے مردوں کو مسجدوں میں بھیجیں، اور اعتکاف والے لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر پردیسی یہاں آئے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ان کا یہاں آنا اور اس چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جانا قبول فرما لے۔
29 روزے کے دن جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کریں گے۔ کل میاں بیوی کے جھگڑوں کے بارے میں بات ہوگی، اس میں بھی کچھ عرض کیا جائے گا کہ وہ دنگل کیسے ہوتا ہے، اور اگلے 1-2 دن یہی سلسلہ چلتا رہے گا، چونکہ اس میں بہت ساری باتیں سمجھانے کی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کی مصیبتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، مگر آخری دن اچھی خوشگوار زندگی 29 رمضان کو انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ عورتوں کی طرف سے باقاعدہ خطوط آ رہے تھے کہ اس دن کی دعا میں اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کریں، تو انشاءاللہ اسماء الحسنہ کے ساتھ 29 رمضان کو دعا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان مبارک کے بقیہ وقت کو اچھی طرح کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا مانگ لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، ہمارے گھروں کو جھگڑوں کے ماحول سے محفوظ فرما، الفت و محبت کا ماحول عطا فرما۔ اے اللہ، گھروں کو پرسکون ماحول عطا فرما۔ اے اللہ، ایک دوسرے کی نفرتیں دلوں سے دور فرما، عداوتیں دلوں سے دور فرما۔ میرے مولا، ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما، ایثار والی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم، ہمیں حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کے اس آخری عشرے میں ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ہم نے زندگی گزارنے میں جن بندوں کے حقوق کی کوتاہی کی، اے پروردگار عالم، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں ان کے دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرے، ہم نے بہت کوتاہیاں کی، آج اس بات کا احساس ہوا۔ میرے مولا، رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے اس مبارک عشرے میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، گھروں میں جو جوان بچیاں ہیں، اپنی رحمت سے ان کے نصیب اچھے فرما، ان کو نیک اور قدردان رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ، جو شادی شدہ بچیاں ہیں، ان کو اپنے گھروں میں خاوندوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ رب کریم، جو بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کو اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے پیارے رب کریم، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ میرے مولا، ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں تو اس بات کو دل سوچتا ہے کہ واقعی آپ کی ناراضگی ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتے۔ اللہ رحم فرما دیجئے۔ اے مولا، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمارے نفس اس میں رکاوٹ ہیں، شیطان رکاوٹ ہے۔ اللہ، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا ہماری خالی جھولیوں کو بھی بھر دیجئے۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے۔ مولا، ہمیں خالی نہ لوٹائیے، جھولیاں بھر دیجئے، امیدیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ، ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، مگر بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ، ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دیجئے۔ اللہ، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے، مخلوق کے حوالے نہ کیجئے۔
اے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے اور اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ مستورات نے جو دعاؤں کے لیے کہا، پیغام بھیجے، اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما لیجئے۔ ہمارے ماں باپ، عزیز اقارب، مشائخ جو فوت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔